بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ارشد صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں خوشحال پاکستان نیوز چینل. شب برات کی آمد ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کتابوں کو، احادیث کو، قرآن کو سٹڈی نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے شب برات کو کیسے منانا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے معروف اسکالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر نجم الدین کوکب صاحب. ہمارے ساتھ اس وقت وہ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ علامہ صاحب، اس کا یہ جو رات ہے شب برات، تو اس کی اسلام میں حقیقت کیا ہے، احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. ہم نے اس قرآن کریم کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا. مفسرین نے اس سے مراد شب برات لی ہے. شب برات کی اپنی حقیقت اور خصوصیت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے شہروں میں مکۃ المکرمہ کو، دنوں میں جمعۃ المبارک کو، کتابوں میں قرآن کریم کو، نبیوں میں سید الانبیاء والمرسلین کو، اور اس طرح دیگر بعض چیزوں کو بعض سے فضیلت بخشی ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نے راتوں میں سے شب برات کو فضیلت عطا فرمائی ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو لیلۃ العتقاء کہا ہے کہ اس رات میں گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے، ان کے معافی کے پروانے جاری ہوتے ہیں. جن لوگوں نے آنا ہوتا ہے ان کے نام آ جاتے ہیں، اور جن لوگوں کی آئندہ سال تک موت ہونے والی ہوتی ہے ان کے نام لسٹ بنا کر دے دیے جاتے ہیں. جس کا جتنا رزق نازل ہونا ہوتا ہے وہ لسٹیں فرشتوں کو مہیا کر دی جاتی ہیں. اس رات کی اہمیت اس اعتبار سے ہے اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس رات میں اللہ کی بندگی کی، استغفار کیا اور اپنی امت کو اس رات میں عبادت کی ترغیب دلائی. اچھا علامہ صاحب، ہوتا یہ ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو پٹاخے بجائے جاتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال لیے جاتے ہیں، اس کو انجوائمنٹ کی جاتی ہے. تو اس رات کی اہمیت اس طریقے سے لوگ مناتے ہیں. تو آپ یہ ذرا گائیڈ کیجیے گا کہ جو مسلمان ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو یہ جو متبرک ترین رات ہے، جو بخش دینے والی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں، تو اس کو کیسے گزارنا چاہیے؟ جب بھی کہیں پر خزانہ ہوگا تو چور چوری کرے گا. یہ رات چونکہ متبرک ہے تو شیطان بھی متحرک ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ مومن راہ راست سے بھٹک جائیں. تو پھر اس میں ایک راستہ یہ بھی ہے کہ اس میں وہ پٹاخے اور وہ جو بھی ساری آتے ہیں منکرات اس کی طرف آ جاتے ہیں. قطعاً ان کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضولیات کی طرف جانے کا کہیں حکم ارشاد فرمایا، بلکہ لہو و لعب سے منع فرمایا ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو کیسے منایا کرتے تھے، صحابہ کرام اس کو کیسے منایا کرتے تھے، وہ ذرا گائیڈ کر دیے جائے تاکہ جو مومنین ہیں وہ اس رات کو اسی طریقے سے. جی، 10 کے قریب صحابہ کرام ہیں جن سے اس رات کی فضیلت مروی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر بن العاص، حضرت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری اور دیگر صحابہ کرام سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بے شمار روایات ہیں جو صحیح ستہ میں موجود ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کی ہے. مثلا ایک حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ایک رات آپ نے اپنے بستر پر ٹٹولا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا، تو فرماتی میں تو گھبرا کے اٹھ گئی اور جا کے تلاش کرتے کرتے بقیع الغرقد میں، جنت البقیع میں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو دیکھا تو آپ وہاں گئے کہ مسئلہ کیا ہے. تو آپ نے ارشاد میں عائشہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ کا نبی آپ سے خیانت کرے گا؟ تو سید نے عرض کیا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، بس مجھے تو یہ
عجیب لگا کہ میں سوچنے لگی کہ حضور رات کے وقت اٹھ کے کہاں تشریف لے گئے. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں عائشہ آج کی رات وہ بابرکت رات ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. تو معافی کے پروانے جاری ہوتے ہیں. اب قبیلہ بنی کلب پورے عرب میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور بکریوں کے حوالے سے مشہور تھا. جی علامہ صاحب، یہ آقا علیہ السلام سے ثابت ہو گیا. اچھا، اگلے دن کا ہم برکت کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ثواب کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں. کیا آقا علیہ السلام نے بھی وہ روزہ رکھا؟ کیا صحابہ کرام نے بھی وہ روزہ رکھا اگلے دن کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی راتوں کا قیام کریں اور اس کے دن کا روزہ رکھیں. تو یقیناً جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے اور ابن ماجہ میں موجود ہے تو رات کا قیام یعنی عبادت اور دن کا روزہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ٹھہرتا ہے. جیسے علامہ صاحب کا یہ کہنا کہ اس رات کو عبادت میں گزارنا، اگلے دن روزہ رکھنا، یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے. ہمیں اس رات کو عبادت کر کے گزارنا چاہیے، ادب سے گزارنا چاہیے، اگلے دن کا روزہ بھی رکھنا چاہیے اور وطن عزیز کی اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ حضور سے دعا بھی کرنی چاہیے. اور یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک اس شعبان کے بعد ہمیں رمضان شریف تک پہنچا دے.